السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ آپ کو کس کام میں مشغول رکھتا ہے۔ اگر وہ آپ کو ذکر میں مشغول رکھے تو جان لیجئے کہ وہ آپ کو یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن میں مصروف کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے اعمال میں مصروف کرے تو جان لیجئے وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر دنیاوی معاملات میں الجھائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو وہ دور کر رہا ہے۔ اگر آپ کو لوگوں کے معاملات میں مصروف رکھے تو یہ جان لیجئے کہ وہ آپ کو بے وقعت کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو دعا میں مشغول کرے تو یقین کرو کہ وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اگر فائدہ مند علم میں مصروف کرے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں لگائے تو وہ آپ کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدمت خلق اور بھلائی کے کاموں میں مشغول کرے تو جان لیجئے کہ وہ آپ کو اپنی محبت والے کاموں میں لگا رہا ہے، اور اگر آپ کو غیر ضروری کاموں میں مصروف کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو اپنی محبت سے نکال رہا ہے۔ لہذا اپنے حال پر غور کرو کہ آپ کس کام میں مشغول ہیں، کیونکہ آپ کا مقام وہی ہے جہاں اللہ نے آپ کو مصروف کر رکھا ہے۔ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اب گناہ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ پہلے شرم ہوتی تھی، اب فخر ہوتا ہے۔ پہلے گناہ چھپایا جاتا تھا، آج اسے کنٹینٹ کا نام دے کر فالوورز بڑھائے جاتے ہیں۔ یہ نسل وہ نسل ہو چکی ہے جو گناہ پر روتی نہیں بلکہ اسے دکھاتی ہے اور داد و تحسین وصول کرتی ہے۔ یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ مگر افسوس، آج گناہ کی تشہیر فخر اور حیا کی بات دقیانوسیت بن چکی ہے۔ جب گناہ فخر بن جائے تو عذاب صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر، تلاوت قرآن، عمل صالحات اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مصروف رکھے اور انہی میں سے کسی حالت میں اپنے پاس اس حال میں بلائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ آمین۔